اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اللہ رب العزت نے بارشوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ایک مجلس ذکر کا تسلسل رک گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی حافظ عظیم انصاری کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ تو آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا کی اہمیت، دعا کے فضائل اور آداب دعا اور دعائیں قبول ہونے کے اوقات۔ اللہ رب العزت نے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں، جب آپ کو کسی سے کوئی کام ہوتا ہے اور وہ صاحب اقتدار ہو تو آپ کو بہت سے ذرائع چاہیے نا اس تک پہنچنے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا بادشاہ ہیں، اور اسی طرح جو ملک ہوتا ہے وہاں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ آج کل بادشاہی نظام نہیں ہے، کہیں صدر ہے، کہیں وزیر اعظم ہے۔ اسی طرح کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہاں کا کوئی چیف ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک جو چھوٹا سا آدمی جس کو کسی چیز کے اختیار نہ ہو، اس کو اگر اس بڑے سے کوئی کام ہو کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کام میرا بڑا کر سکتا ہے، یعنی وہ صدر کر سکتا ہے، یا وہ کام میرا جو کام ہے وہ وزیر اعظم کر سکتا ہے، یا میرا وہ جو کام ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کر سکتا ہے، یا میں جس دفتر میں ہوں میرا دفتر کا جو بڑا ہے وہ باس ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نظام ہے یہ کہ آپ کو ان تک پہنچنے کے لیے بہت سے اسباب کی ضرورت ہوتی، جس کی وجہ سے آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے اور آپ کا وہ کام نہیں ہوتا، آپ مایوس ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنے تک آنے کے لیے انسان کو کوئی وسیلہ نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو مجھ تک پہنچنا ہے، یا آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کریں، یا آپ چاہتے ہیں مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا، آپ چاہتے ہیں میں آپ کا فلاں کام کر دوں تو آپ کو فلاں واسطے سے مجھ تک پہنچنا پڑے گا، پھر میں آپ کی بات قبول کروں گا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں دعا کا قبول ہونا۔ کوئی اللہ نے وسیلہ نہیں رکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنا چاہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو، آپ جی جانتے ہیں اللہ رب العزت میرا کام کر سکتے ہیں کیونکہ اسے ہر چیز کا اختیار ہے، تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ضروری ہے کہ امام صاحب سے کہیں امام صاحب میرے لیے دعا کریں تو میرا کام ہوگا، یا ابا جی میرے لیے دعا کریں تو میرا کام ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں حافظ صاحب بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں اس سے کہیں گے تو میرا کام ہوگا، یا پیر صاحب سے کہیں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ ایسا کوئی وسیلہ نہیں ہے، البتہ سنت ہے دعا کے لیے کہنا کسی سے، یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں گے وہ دعا کرے گا پھر آپ کا کام ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز نہیں رکھا بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اور آپ کا کانٹیکٹ ہے۔ یہاں تک کہ مسلم نان مسلم کوئی غیر مسلم بھی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کا کام نہیں کرے گا، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں مستورات بھی میری باتیں سن رہی ہیں، میری بہنیں مائیں، یہ بات بہت اہمیت کے حامل ہے۔ دعا کو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ یہ میں کچھ تحمیدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہیں رکھتا کہ جیسے ابھی رکھا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں،
اگر ایسے ہی واسطہ رکھتا جیسے آج ہے، آپ کو وزیر اعظم تک جانا ہے، اس کے اتنے واسطے ہیں کہ آپ وزیر اعظم تک پہنچ نہیں سکتے، اور وہ جو کام ہے اس کا اختیار وزیر اعظم صاحب کو ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو شناختی کارڈ بنوانا ہے، نادرا کا جو چیئرمین ہے وہ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ جب تک سائن نہیں کرے گا آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اب آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، آپ نے حج میں جانا ہے، آپ نے بچوں کو ایڈمٹ کرانا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ فارم جمع کراتے ہیں، پتہ چلا چیئرمین صاحب سائن کر رہے ہیں، کریں گے تو یہ کام ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں چیئرمین صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا آپ چاہتے ہیں میرے چیئرمین صاحب سے بات ہو جائے، آپ ہیلپ لائن میں فون کریں گے، پتہ نہیں کتنے واسطے سے آپ ان تک پہنچ پائیں گے، ممکن ہے پہنچ ہی نہ پائیں۔ کتنے واسطے ہیں، کتنے واسطے ہیں۔ اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ میں نے بات اس لیے کی، کیا ہمیں اس پر شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ پھر آسان کر کے اللہ نے ہمیں اس کی اہمیت بتایا کہ دیکھو میرے نزدیک دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہو میں آپ سے دور ہوں؟ میں آپ سے آپ کے شیرک سے زیادہ قریب ہوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ ابھی پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، اور جو مجھے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ ایک ہی آیت کافی تھی، ایک ہی آیت کافی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورۃ النساء میں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اس کی فضل مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 میں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی خالص اللہ کو پکاریں، شرک نہ کریں، اس میں کسی اور سے نہ مانگیں، واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ جیسے تمہیں پہلے اللہ نے پیدا کیا ایسا وہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں، دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ضروری نہیں ہے آپ کو دعا مانگنے کے لیے کسی سے پوچھنا پڑے گا، کسی کو بتانا پڑے گا، آپ اور آپ کا رب، اور کچھ نہیں۔ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، چپ کے مانگیں، آواز سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، وہ سننے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ لیکن جو اللہ سے نہیں مانگتا ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں، اسی کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 کی ترجمہ ہے۔ نہیں، اسی کو پکارو، ڈرتے ہوئے پکارو، ڈرتے ہوئے پکارو، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے پکارو، وہ ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ نیک آدمی کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا دعا کی کتنی صورتیں قبولیت کی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ پوچھیں نا اللہ، یا اللہ میں آپ کو کیسے پکاروں، ایک سوال پیدا ہوتا نا، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی اس کے صفاتی ناموں سے پکارو، وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرما رہا ہے سورہ نمل میں، بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کون ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ اللہ خود پوچھ رہے ہیں، کون ہے جو تمہاری مشکلات حل کرتا ہے؟ کون ہے تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے؟ کون ہے تمہاری سختیوں کو ختم کر دیتا ہے؟ کون ہے تمہارے حالات کو لاتا ہے؟ تمہارے حالات کو درست کون کرتا ہے؟ وہی اللہ تو ہے جو کرتا ہے۔
بس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ سورہ عنکبوت میں ہے یہ، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا۔ روزی کے لیے پریشانی ہے، یہ تو روزی اللہ نے مثال کے طور پر دے دیا نا، فرما دیا روزی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، صحت ہے، کاروبار ہے، حالات آئے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اللہ کو پکارو اور اس کی عبادت کرو اور ہر حال میں اس کے شکر ادا کرتے رہو، اس کی شکر ادا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھ سے دعائیں کرو میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو، اور اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے نہ مانگو، بلکہ اللہ چاہتے ہیں تم مانگو، خوب مانگو۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا اس سے، جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بعض لوگ مانگتے رہتے ہیں لیکن بظاہر وہ نہیں ہوتا، مانگتے ہی رہتے ہیں، بعض تھوڑا مانگتے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی بھی وجہ بتاؤں گا، پہلے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے حدیث میں فرما رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے فرمایا نا اللہ ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگے اللہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اور کثرت سے مانگنا چاہیے، صرف مانگنا نہیں چاہیے، کثرت سے مانگنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کوئی فقیر جب دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور کٹکھٹاتا ہی رہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ آخر کر بھائی اس کو کچھ دے یار، جانے دو ورنہ تو یہ جائے گا نہیں، تب مانگتے رہے۔ دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کمی ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے۔ آدم کے بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، آدم کے بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر دے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی تم جتنا بھی گناہ کر لو بس شرک نہیں کرو، اللہ تمہیں ہر حال میں معاف کر دیں گے۔ ایک اور جگہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی کھلاؤں، بس تم سب مجھ ہی سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہنا دوں، سو تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کی سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانے میں کمی ہوتی۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے خزانے کو۔
ایک جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں، وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، یعنی اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اگر وہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں ہماری کم بختی کی۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تم دل میں بھی مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجلس میں یاد کرتے ہو، اس سے اچھی مجلس فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم ایک بالش بڑھتے ہو، میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، تم چلتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا، اس کے پاس جا ہی نہیں رہے۔ کیسی ہماری بدبختی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کبھی کوئی پریشانی آئے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن مسبب الاسباب کو بھول جاؤ، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا دعا کی کتنی زیادہ شریعت مطہرہ میں اہمیت ہے۔ اللہ خود فرما رہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بات کہ اگر تم سارے زمین کو بھر دو گناہوں سے اور آسمان کو بھر دو گناہوں سے تو مجھ سے کہو میرے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ مردوں کو کریں گے صرف معاف ہے بھائی، صرف مردوں کا گناہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ اللہ سے معافی تو طلب کرے، اللہ سے ہم معافی طلب نہیں کرتے، اللہ سے ہم معافی طلب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے اللہ تعالیٰ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نا، بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، لیکن وہ نظر آتا ہے ان کی دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایک نقطہ ہے اس کے اندر، ایک نقطہ ہے، بعض آواز وہ ہیں جو اللہ کا بہت زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ، بہت کیا ہے؟ پسندیدہ۔ بعض آواز وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ تو بعض بزرگ، بعض اللہ والے، بعض نیک لوگ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعا تو قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ بھی ہمت نہیں ہارتے، مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہمت نہیں ہارتے، مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بعض لوگ وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، ہر کام ان کا ہو رہا ہوتا ہے، ہر کام ان کا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، اس کا کام نہیں ہو رہا۔ وہ بیچارہ اتنا نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، صوفی بھی ہے، وہ نمازی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا، اس کا کام نہیں ہو رہا، وہ گناہ گار بدکار ہے، زانی شرابی، اس کا ہر کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام بنا رہا ہے، یہ بیچارہ اتنا نیک ہے لیکن کب سے یہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کام نہیں بن رہا۔ ارے ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے اللہ کو جو آواز پسندیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ بندہ اللہ آپ سے اتنا مانگ رہا ہے، آپ جو ہے نا اس کو دیتے نہیں،
کوئی روایت آتی ہے کس طرح کی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، یہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے نا، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اس کی آواز مجھے پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے. اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ روتا رہے، کیوں مجھے پسند ہے، اس سے مجھے محبت ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اللہ اس سے کیا ہے راضی. دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا کیا ہے ختم ہو جائے گی، آج ہے کل نہیں ہے. کتنے لوگ تھے پچھلے سال محرم تک، اس سال نہیں. تو اس سے اللہ کیا ہے راضی ہے. اگر اس کی دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ کامیاب ہے ناکام ہے؟ کامیاب ہے. وہ جو گناہگار زانی، گناہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب نواز رہے ہیں. کیوں نواز رہے ہیں؟ جب وہ اللہ سے مانگتا اللہ فوراً دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اس کی آواز پسند نہیں. وہ جیسے ہی مانگتا اللہ کہتا ہے دے بھائی جان چھڑاؤ اس کو، پھر آ جائے گا. یہ ہوتا نہیں ہے جس سے نفرت ہوتی ہے آدمی کیا کرتا ہے، یار اس کو یار یہاں سے بھگا بھائی، کسی طریقے سے اس کو یہاں سے بھگا. ہم دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں جتنی دیر چاہے، اس کو نہیں، اس کو جانے دے یار. کوئی بہانے سے اس کو ٹرخا دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس سے بات کرنا پسند نہیں ہے. تو اللہ کو اس گناہگار سے بات کرنا پسند نہیں ہے، لہٰذا اللہ اس کو دیتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ دیتا ہے. قارون کو کتنا دیا ہے؟ پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام تھے، قارون کو اتنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا اتنا. تو کامیاب کون ہوا ہے؟ بولو بھائی، موسیٰ علیہ السلام. قارون کامیاب ہوا ہے کیا؟ قارون ناکام ہو گیا. قارون ناکام ہو گیا. نمرود کو کیسی بادشاہی دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی ایسی بادشاہی. پیغمبر تھے، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور بادشاہ وہ نمرود بنا ہوا ہے. کامیاب کون ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو یہ دنیا کی فراوانی اور دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیابی کی نشانی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے، بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آتا.